سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیبی یا حبیبی میرے نہایت قابل احترام جملہ سادات کرام جملہ حاضرین و سامعین محفل، آج کی بڑی روحانی محفل حضرت جملہ پیر طریقت راہبر شریعت جملہ پیر سید طالب حسین شاہ صاحب بخاری علیہ رحمت الباری آپ کے عرس پاک کے حوالے سے آج اس محفل پاک کا انعقاد ہوا ہے۔ اس محفل پاک میں بہت سارے عنوانات ہوتے ہیں۔ یہ محفل ذکر حبیب بھی ہے، ذکر اولیاء بھی ہے، ذکر اہل بیت بھی ہے، الغرض اس کے بہت سارے عناوین ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اس سے پہلے حضرت نبی سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک منقبت ہے مولا کائنات کی شان میں، اس کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا ذرہ ذرہ باادب ہو، بے نظیر کی شجاعت، بے مثال کی سخا، بے نظیر کی شجاعت، بے مثال کی سخا ہے
زمانے کا بے نظیر کی شجاعت، بے مثال کی سخا ہے زمانے پر کا نعرہ، ہے زمانے کا یہ نعرہ، لافتہ الا علی ہے زمانے کا یہ نعرہ، لافتہ الا علی ہے زمانے کا یہ نعرہ۔ جان سارا نے محمد کے کئی القاب ہے، جان سارا نے محمد کے کئی القاب ہے، جان سارا نے محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلا، علم کا دروازہ کہلا اے مگر تنہا علی، جان سارا نے محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلا اے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلا، شاہ مردان قوت بازو رسول اللہ کے، شاہ مردان، شاہ مردان قوت بازو رسول اللہ کے، کیوں بھلا ہوتے کسی میں دام پسپا علی، بھلا ہوتے اور جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، جان و دل تھے، جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی، شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی، شبر و شبیر۔ اور مقطع میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی، کیوں عقیدہ
عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی، جس کے ہے مولا محمد۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی پیاری منقبت تھی جو مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعریف فرمائی ہے۔ اس کے میں نے چند اشعار جو آج آپ تک پہنچائے۔ منقبت تو ویسے کافی طویل تھی، اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں۔ دعا کا طالب ہوں کہ میرا خالق و مالک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بھائی مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ہماری حاضری قبول۔ آج میں نے آپ کی خدمت میں بس کافی ہو جائے گا، آپ کی خدمت میں باب مدینۃ العلم کی شان کے حوالے سے بڑا پیارا مجھے حدیث پاک کا مجموعہ ملا ہے۔ اس میں بہت ایمان افروز حدیث پاک تھی، جن میں سے کافی حدیث پاک آواز آ رہی ہے آگے تشریف لے آنا، پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ بڑی پیاری ایمان افروز حدیث پاک سے آغاز کرتا ہوں آج کی اس نشست کا، اور ایمان افروز حدیث طیبہ سے حضرت سید کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین حوالہ جات ابھی عرض کر دیتا ہوں ابتدا میں کہ یہ آج کی احادیث پاک زیادہ تر امام طبرانی کی موجم الاوسط، موجم الکبیر اور موجم الصغیر میں سے ہے، اور امام ترمذی کی الجامع اور صحیح ترمذی سے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المستدرک کتاب سے، الغرض مختلف کتابوں سے آج کا یہ مضمون تیار ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے جس حدیث پاک سے آغاز کرتا ہوں وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک فرمان ہے، آپ کا ایک بڑا مشہور قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما نزل فی احد من کتاب اللہ تعالی ما نزل فی علی، مولا علی کی شان میں جتنی آیات قرآنی آئی ہیں اتنی کسی اور ہستی کے بارے میں نہیں آئی۔ اور یہ قول، یہ فرمان اس صحابی رسول کا ہے جو حضور سید کائنات کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے بھی ہے، اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے چچا زاد بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں یوں دعا ملتی ہے، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو دین میں فہم عطا فرما اور دین کی گہرائی عطا فرما۔ اس لیے قرآن پاک کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مختلف افراد کے شان نزول میں، مختلف افراد کی شان میں اللہ کے کلام کی آیات آئی ہیں، پر جتنی زیادہ آیات باب مدینۃ العلم مولا کائنات کی شان میں آئی ہیں کسی اور صحابی کی بھی شان میں نہیں۔ اور اسی طرح آپ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب، یہ آیت بھی مولا علی کی شان میں اتری ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا سورہ مریم میں ہے، فرمایا قال محبۃ فی قلوب المؤمنین۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا علی کی محبت یہ ایسی عظیم محبت ہے جو رب کائنات خود اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے رہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں خود پیدا کرتا ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 96۔ عرض کر رہا تھا مولا علی کی شان، مولا علی علیہ السلام کا درجہ اور مقام کہ رب کائنات جل جلالہ ان کی محبت خود اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک بات توجہ سے سنیے گا، ایسی عظیم ذات کی محبت، مولا علی کی محبت، سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت، اب کیا یہ ہر دل میں پیدا ہو جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ علی پاک سے جتنا بغض دنیا نے کیا ہے، حسد جتنا کیا ہے، اتنا کسی سے نہیں ہوا۔ یہ بات بجا کرتے ہیں کیونکہ باب مدینۃ العلم کی محبت، باب مدینۃ العلم، سیدنا علی المرتضیٰ کا پیار، یہ محبت اتنی عظیم محبت تھی، یہ عام دل میں ڈالی نہیں جا سکتی۔ جب دودھ جیسی چند قیمت میں آنے والی نعمت، چند قیمت میں آنے والی نعمت، پانی جیسی ہمارے پاس ملنے والی مفت نعمت، یہ گندے برتن میں نہیں ڈالی جاتی، یہ گندے برتن میں نہیں ڈالی جاتی۔ دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالا جاتا، پانی گندے برتن میں نہیں ڈالا جاتا۔ تو باب مدینۃ العلم جیسی عظیم ذات کی محبت کیسے ایسے گندے اور ناپسند دل میں پیدا کرتی ہے؟ سیدنا علی پاک کی محبت کے لیے ایسے دلوں کا انتخاب ہوتا ہے جو ہر زاویے سے پاک ہوتا ہے، ہر زاویے سے پاک ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک حدیث درج بھی کروں گا اور یہ سنانا چاہوں گا، جب سرکار سید کائنات مولا علی کو یہاں چھوڑ کر مدینہ شریف میں غزوہ تبوک پہ گئے، کسی بدبخت نے کہا عجیب بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں چھوڑ دیا ہے، یہ بال بچوں میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پہ چلے گئے ہیں، ان سے ناراض ہو کے چلے گئے، ورنہ علی تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، علی پاک کے بغیر تو حضور کسی غزوے میں نہیں جاتے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا زاد بھائی اور آپ کے بھائی مولا کائنات اس بات کو سن کر فوراً سواری پہ سوار ہوتے ہیں، پیچھے سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور جب سرکار کا وہاں بڑا ہوتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بچوں میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی تیری شان ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور ہارون علیہ السلام کی محبت۔ دنیا کیا سمجھے یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ سے ہارون مانگ کے لیا تھا، اے علی خدا نے بھی یہ مجھے عطیہ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا وہ دعا مشہور، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے ہارون کو لیا تھا، اے مولا کائنات میں نے بھی تیرے جیسا عظیم بھائی خدا سے مانگ کے لیا، خدا جل جلالہ سے
مانگ کر لیا ہے، لیکن ایک تفریق ہے اس میں، ایک فرق ضرور ہے کہ وہ بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ہارون علیہ السلام بھی، لیکن تمہیں نبوت کا مقام تو نہیں ملے گا، کیونکہ ختم نبوت کا تسلسل میرے وقت تک آنا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن باقی کمال کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، مولا علی کی محبت عام دل میں نہیں آ جاتی۔ میں یہاں ایک حدیث صحیح بخاری سے لانا چاہتا ہوں، امام بخاری بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، رب کائنات جبریل امین سے فرماتے جبریل تم بھی محبت کرو، حضرت جبریل پیار کرتے ہیں، پھر رب کائنات جل جلالہ فرماتا آسمان والوں کو کہو فلاں سے پیار کرو، آسمان والے پیار کرتے ہیں، پھر رب کائنات حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے، مسلم کے لفظ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اے جبریل اب زمین پہ چلے جاؤ، جس بندے کا سینہ اس قابل سمجھو اس میں اس کی محبت اسی انداز سے ڈالتے چلے۔ باب مدینۃ العلم کی محبت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے مودت و عقیدت ہر دل کا کہ بس میں ہے ہی نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ فرمان نزلت فی علی ابن ابی طالب، یہ آیت سورہ مریم کی بھی مولا علی کی شان میں اتری ہے کہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات قال محبتا فی قلوب المؤمنین، کہ مومنوں کے دلوں میں مولا کی محبت خود اللہ پاک پیدا کرتا ہے، خود اللہ پاک پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک بڑی پیاری حدیث جو ابھی سنا بھی چکا ہوں، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید کائنات اسی طرح اجتماع میں جلوہ کرتے مجمع میں بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا ھذا علی ابن ابی طالب، اے میرے غلاموں یہ علی ہیں، لحمہ لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، وَدَمُهُ دمی، ان کے اندر ان کی رگوں میں بہنے والا خون میرا ہے، میرا ہے، وَهُوَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور ان کی شان ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا درجہ تھا۔ یہاں پہ آپ نے توجہ کی، آقا کریم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و پیار کی انتہا کر دی، فرمایا علی اور میرے گوشت کو بھی الگ نہ سمجھو، خون کو بھی الگ نہ سمجھو۔ اسی لیے جب نجران کے لوگوں نے کہا تھا ہم مبالغہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک سورہ آل عمران انہوں نے مبالغہ کے لیے بلایا، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب اس موڑ پہ مبالغہ کا وقت آیا، میں یہاں پہ ادب کے ساتھ، میری کیونکہ زبان میں کوشش کرتا ہوں باادب رہتا ہوں، میرے سامعین بڑی ہستیاں تھے، پر مولا علی علیہ السلام سرکار کے پیچھے تھے، ان کے آگے بی بی زہرا تھی، ان کے سامنے سرکار تھے، امام حسن آپ سید کائنات نے انگلی پکڑی تھی، امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا، جبکہ مبارک قافلہ پنج تن پاک کا نجران کے عیسائیوں کی طرف آگے بڑھنے لگا تو بدبخت عیسائیوں نے بھی کہہ دیا تھا اے لوگوں ان سے مقابلہ نہ کرو، اگر انہوں نے ہاتھ کیا، اگر پلکوں سے اشارہ کر دیا، نظروں سے اشارہ کر دیا، قیامت تک عیسائیت مٹ جائے گی، عیسائیت مٹ جائے گی۔ اگر اپنا کچھ بچاؤ چاہتے ہو ان سے مقابلہ نہ کرو۔ گویا یہ بات عیسائی پہچان گئے تھے
کہ مقام پنجتن کیا ہے، پر بدبختی آج ہمارے مسلمانوں کی لبادہ اسلام کا، لباس اسلام کا نہیں سمجھے تو مقام اہل بیت نہیں سمجھے، مقام اہل بیت نہیں سمجھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں اب اتنا ہی اشارہ دینا تھا نا جی۔ حضور سید کائنات نے کم اشارہ دیا، فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، اور یہ میرا عام غلام نہیں ہے، میرا عام بھائی نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں حضرت ہارون کا مقام تھا، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اور ایمان افروز حدیث طیبہ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بی بی زہرا بطول کو حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث طیبہ کی روایت فرمانے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار سید کائنات نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، اما تردین، اے میری پیاری بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ ان زوجتک اقدم امتی مسلمن، کہ تیرا خامد دنیا کا سب سے پہلا مسلمان، یہ شانیں ہیں مولا کی علیہ السلام کی، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، پوری کائنات میں سے سب سے بڑا عالم، وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا، اور کائنات کے جمی افراد سے بڑھ کر بردباری والا ہے۔ کیا تیری ابھی تم میرے اوپر راضی نہیں ہے، اور ابھی تک تجھے رضا نہیں ملی کہ تیرے شوہر کو اللہ نے کتنا مقام عطا کیا۔ علم بہت بڑی صفت، علم بہت بڑی صفت، اسی طرح سب سے پہلا مسلمان ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز، اور فرمایا یہ سارے اعزاز اور یہ سارے رینک تیرے شوہر کو ملے، باب مدینۃ العلم کو ملے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا مسلمان، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ حلم رکھنے والے، دانا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا، رب ہب لی من الصالحین، مولا مجھے صالح بیٹا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے کہا ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے جو بڑا نیک اور پردبار ہوگا، حوصلے والا ہوگا۔ اس حدیث طیبہ میں وہی صرف سرکار نے مولا علی کے لیے گنی اور فرمایا سب سے بڑھ کر ہے، وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا، فرمایا میری پوری امت میں سے سب سے بڑا علم، سب سے بڑی بردباری کی صفت پانے والا، سب سے بڑا بردبار مولا علی، سیدنا علی المرتضیٰ۔ آقا کریم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سے مخاطب ہوئے، تیرا شوہر سب سے پہلا مسلم، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ صاحب علم اور صاحب علم ہے۔ بی بی ام سلمہ ایک بڑی پیاری حدیث طیبہ بیان کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آقا کریم نے فرمایا تھا، علی مال قرآن والقرآن ما علی، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ یہ حدیث تو بڑی ایمان افروز مشہور ہے، لیکن ہر حدیث آج پھر ہمیں دعوت نظارہ دیتی ہے اور دعوت اس بات کی طرف دیتی، آؤ دیکھو مولا کا مقام کتنا بلند ہے، اور کسی حدیث کی شہرت یہ اس بات پہ بھی دلیل ہے کہ وہ کتنی صحیح ترین حدیث ہے۔ کسی حدیث کا بہت زیادہ مشہور ہو جانا یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگو ٹھیک ہے قرآن کے ساتھ تو ہر ایک ہوگا، پر قرآن کس کے ساتھ؟ سبحان اللہ۔ ہر کوئی قرآن سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، پر قرآن کس کے ساتھ ہے؟ اور قرآن کے ساتھ در حقیقت ہے کون؟ سبحان اللہ۔ فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی علیہ السلام، فرمایا لا یفترقان، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ جوڑ اتنا دائمی ہے، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یا ایک بات بہت بڑی اہم یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جس سینے میں قرآن ہو،
हुब्बे अली ना हो। ये बात समझते हैं? जिस सीने में कुरान तो है पर हुब्बे अली नहीं है, हुब्बे आले बैत नहीं है, वो बात कोई मुतजाद सी नजर आती है। पर मैं कुरान और अली में जुदाई नहीं है। जहां अली वहां कुरान, जहां कुरान वहां अली। और फरमाया ला यफ्तरिकान, ये कोई मेरे सहाबा ताबईन तबा ताबईन के जमाने तक की बात नहीं। ला यफ्तरिकान, ये जुदाई कयामत तक के लिए नहीं होगी, ये इकट्ठे रहेंगे। अली और कुरान इकट्ठे रहेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार यही फरमा देते मौला अली की जिंदगी तक कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ, विसाल के बाद कैसे कुरान अली के साथ, शहादत के बाद कैसे कुरान अली के साथ, हाँ कयामत तक कुरान अली के साथ, मौला अली कुरान के साथ। आज वो सीना उसको देखें जिसमें कुरान है पर हुब्बे अली नहीं, वो सीना इस काबिल नहीं है कि किसी मोमिन का सीना हो। किसी मोमिन का सीना ऐसा नहीं होता। मोमिन के सीने के लिए हुस्न है, अगर कुरान होगा तो अली की मोहब्बत साथ। और मैं तो अक्सर सोचता हूँ, सरकार ने फरमाया, कुरान में आया शहीद जिंदा होते हैं, और ये सबक भी हमें समझाया है तो मौला की औलाद में। पहले दुनिया कहती थी, एक फलसफा था, पर सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपने सर मुबारक के साथ, कि सर नेज़े पे है, दर करबो बला पे है, सर मुबारक नेज़े पे कुरान पाक की तिलावत करके दुनिया को बताना चाहता है, ए दुनिया वालों पहले ये फलसफा था, आज कैसे अकीदा बन गया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने अहले बैत जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ला यफ्तरिकान, मौला अली और कुरान साथ साथ चलेंगे अलैहिस्सलाम, हत्ता यरदा अलैहिल हौस, हत्ता कि जब हौज पर मुझे मिलने आएंगे, अली अकेले नहीं आएगा, कुरान अली साथ आएगा। हर हदीस बड़ी मशहूर, ईमान अफरोज और एक सबक आमोज है, और ये बताना चाहती है लोगों, ए कुरान से प्यार करने वालों, अली से भी प्यार करो। और ये एक और भी मैसेज है बड़ा अहम, जो मौला से तो प्यार करता है पर कुरान से प्यार नहीं करता। आज जैसे कुरान पाक का आलम, कुरान पाक हमने भुला दिया है, कुरान पाक आज हमारी अलमारियों में पड़ा है, बेटियों को विरसे में मिलता है, एक खिदमत में मिलता है, बेटी ये कुरान पाक है, लेकिन कभी उस बेटी को उठाकर पढ़ने की तौफीक नहीं होती। ये भी बात ठीक नहीं है। ये फरमान समझा रहा है अली और कुरान साथ साथ। इसके बाद एक और बड़ी ईमान अफरोज हदीस, जिसको रिवायत करने वाले 6 इकट्ठे साहबा हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत इमरान बिन हुसैन, हजरत अबू बकर, हजरत मुआज बिन जबल, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रिवायत करते हैं कि काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सैयद कायनात ने फरमाया, अन्नज़्रु इला वजह अली इबादत। जैसे मैंने वो कलाम आपको सुनाया, आका करीम सैयद कायनात के 6 सहाबा रिवायत करते हैं कि अली का फकत दीदार करना ही इबादत है। मौला अली का दीदार करना, मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना, फकत दीदार करना इबादत। और यहाँ एक बात और बड़ी ईमान अफरोज उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, मुमकिन है ऐसे लोग हों हम जैसे गुनाहगार जिनको ज़ियारत न मिले, हम में से हर एक तो नहीं, खुशकिस्मत है जिनको दीदार होता है जी। हम जैसे, मुझ जैसे गुनाहगार जो अभी तक दीदार से महरूम, उनके लिए क्या बताया, फरमाया ज़िक्र अली इबादतुन। मेरे आका ने फरमाया लोगों, अली का दीदार करना तो इबादत है ही है,
अली अली करना ही इबादत। मौला अली का नाम लेना भी इबादत। और इसलिए मेरी एक आदत है, मैं अहादीस पाक की तरफ ही चलता हूँ ताकि कोई आम आदमी ये न समझे कि ये कोई आप मौलवी साहबान की लिखी बातें बयान करते हैं ये लोग। मेरे सामईन, वजह ये है हमने इन चीजों को पढ़ना छोड़ दिया है। आका करीम ताजदार कायनात के प्यारे भाई मौला अली की इतनी शान है कि अली अली करना इबादत, अली अली करना इबादत। लेकिन यहाँ एक बताना चाहूँ एक बात, हर इबादत के कुछ तकाजे होते हैं, हर इबादत के कुछ तकाजे होते हैं। इस इबादत के भी बड़े तकाजे हैं, इस इबादत के भी बड़े तकाजे हैं। अली अली करना है तो ऐसे किया जाए जैसे अल्लामा ने कलमा के लिए कहा था, चूमी गोयम मुसलमानम बलरसम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। फरमाया जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ मेरा बदन कांप जाता है, मेरे बदन का एक एक बाल पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इंसान अली अली करे उसका एक एक अंग अली अली करे, उसका एक एक बाल अली अली करे, उसका एक एक रुए रुए अली अली करे, और पता चले कि वाकई किसी हस्ती का नाम आता है, किसी अजीम जात का नाम आया है। जिक्र अली इबादतुन। और उसके बाद मौला कायनात का ही बड़ा प्यारा फरमान, हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा खुद इस हदीस तैयबा के रिवायत फरमाने वाले हैं। आप फरमाते हैं कि वल्लाह मा नज़लत आया, जैसे मैंने वहाँ पे हदीस तैयबा आपको सुनाई कि सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह के हबीब ने फरमाया अली को मिला। उस तनाज़र में मौला कायनात फरमाते हैं वल्लाह मा नज़लत आयतुन इल्ला वक़द अलिमतु फीमा नज़लत व अयन नज़लत व अला मन नज़लत। जो भी कुरानी आयत आई है मुझे पता है फीमा नज़लत किस बारे में उतरी है, सुभान अल्लाह, अयन नज़लत किस जगह पे उतरी है, अला मन नज़लत किस हस्ती पे उतरी है, यानी किसकी शान में उतरी है। और फरमा इन्न रब्बी वहब ली क़ल्बन अक़ूलन व लिसानन तल्क़ा, ये सब मेरे मौला की मेरे ऊपर अता। इसमें आपने अपने इल्म की एक झलक बता दी। फरमाया कुरान पाक पूरे का पूरा हर आयत मुझे पता है कि कहाँ उतरी, किस पे उतरी, कैसे उतरी, कैसे उतरी। और बड़ी एक और शान अली की हदीस, मौला अली ही इसके रिवायत कुनिंदा है, फरमाने वाले हैं। फरमाया अना दारुल हिकमत, एक जगह पे व अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ या इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। और इसकी वजाहत में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की एक हदीस तैयबा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका इस्तेमाल भी है।